زاہد اور کائنات کے گھر 7 سال بعد 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دونوں ہم شکل بہنیں، ایک کا رنگ گورا اور ایک کا رنگ کالا۔ زاہد بہت خوش ہوتا ہے اپنی بیٹیوں سے۔ وقت کے ساتھ وہ بڑی ہو جاتی ہیں۔ ہانیہ جس کا رنگ بہت گورا ہے، سب اس کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں، اور وانیہ جس کا رنگ بہت کالا ہے، وہ کھڑی دیکھتی رہتی ہے اور سوچتی رہتی ہے کہ شاید لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ اور اتنے میں ہانیہ گر جاتی ہے اور اس کے پاؤں پر زخم آ جاتا ہے۔ اس کی بہن وانیہ اسے لے کر گھر آتی ہے، اسے بٹھاتی ہے اور اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، اور دونوں بہنوں میں بہت بے پناہ محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا۔ اسکول میں ایک دن سب لوگ وانیہ کے کالے رنگ کی وجہ سے ہنس رہے ہوتے ہیں اور ہانیہ کو غصہ آ جاتا ہے۔ وقت تیز ہوا کی طرح گزرتا گیا اور ایک دن دونوں بہنیں کالج پہنچ گئیں، لیکن لوگوں کی سوچ آج بھی ویسی ہی تھی۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر ہنس رہے تھے اور ان دونوں بہنوں نے اپنی نظریں نیچے کیں اور آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ آگے بڑھ گئیں۔ کوئی بھی اس کی کالی بہن کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے دونوں بہنیں ہانیہ اور وانیہ ایک ساتھ بیٹھتی تھیں۔ جب بھی کلاس میں ٹیچر موجود ہوتا، وہ کسی اور کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہ کرتی، کیونکہ اسے پتہ تھا اس کی بہن کا دل بہت چھوٹا ہے، بہت نرم ہے۔ وہ اس چیز کو لے کر سوچے گی کہ شاید کوئی بھی میرے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ موقع ہی نہیں دیتی تھی لوگوں کو کہ کوئی بھی اس کی بہن کے ساتھ بیٹھے یا اس کی دل آزاری کرے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکے کے ساتھ ٹکرا گئی۔ اس کے ہاتھ میں موجود کتابیں نیچے گر جاتی ہیں اور وہ لڑکا بہت ہی اچھا اور ڈیسنٹ طریقے سے اس کو وہ کتابیں تھما دیتا ہے۔ رات کو سوتے وقت وانیہ کو یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ کتنا خوبصورت وہ لڑکا تھا اور کس طرح اس نے میری مدد کی، اور وہ ساری رات اس لڑکے کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن اس نے دیکھا کہ اس کی بہن اسی لڑکے کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید میری قسمت میں تنہائی ہی لکھی ہے۔ وہ اپنی بہن کو حیرت سے دیکھتی ہے اور پھر اس لڑکے کو، اور اسے یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کی بہن اس لڑکے سے اتنا ہنس ہنس کر کیوں بات کر رہی ہے۔ پھر ایک دن ہمت کر کے وانیہ نے اپنی گوری بہن سے کہا کہ مجھے وہ لڑکا جس سے تم ہنس کر بات کر رہی تھی پسند ہے۔ یہ سن کر اس کی بہن ہنسنے لگ جاتی ہے۔ وہ اسے بتا نہیں پاتی کہ وہ لڑکا مجھ سے محبت کرتا ہے اور اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک درد ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی بہن کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ بہت ہنستی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں وہ پسند ہے تو میں تمہاری محبت کو تم سے ملانے کے لیے میں تمہاری مدد کروں گی۔ اور اگلے ہی دن وہ کالج جا کر اس لڑکے کو کہتی ہے کہ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو اور مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہو تو تم میری بات مان لو اور میرے اوپر ایک احسان کر دو، تم میری بہن سے شادی کرو۔ اور وہ چپ ہو جاتا ہے اور پھر غصہ بھی کرتا ہے۔ اگلے ہی دن وہ اس کی بات، ہانیہ کی بات مان کر اس کی بہن وانیہ سے بات پکی کر لیتا ہے اور ان دونوں کی منگنی ہو جاتی ہے اور وانیہ بہت خوش ہوتی ہے اور اس کی بہن ہانیہ بھی اپنی بہن کی خوشی میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ وہ اسے ایک پل کے لیے بھی نہیں بتاتی کہ اس سے محبت میں کرتی تھی۔ رات کو سوتے وقت دونوں بہنیں سو رہی ہوتی ہیں اور دونوں کو ایک ہی خیال آ رہا ہوتا ہے، یہی کہ میری بہن کی منگنی اس لڑکے سے ہو گئی جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی بہن سے وہ آنسو چھپا لیتی ہے۔ وہ اپنے درد کو اپنے اندر تک رکھتی ہے اور اپنی محبت اپنی بہن کو دے دیتی ہے۔ ایک رات وانیہ اپنی بہن کو فون پر بات کرتے سن لیتی ہے کہ وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم میری بہن کا بہت خیال رکھو گے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دو گے۔ وہ سن کے حیران ہو جاتی ہے۔ اگلے دن نکاح ہوتا ہے اور اس نے گھونگھٹ لے رکھا ہوتا ہے اور سب موجود ہوتے ہیں اور سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ آج ان دونوں کا نکاح ہو رہا ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب وانیہ اور ہانیہ ان دونوں میں سے کون دلہن بن کر بیٹھی ہے اس لڑکے کے لیے، کیا وانیہ ہے یا ہانیہ؟ لیکن وہ لڑکا پھر بھی خوش ہوتا ہے اپنی محبت کی بات کو مان رکھ کر، اس کی بات کا مان رکھتے ہوئے وہ یہ نکاح کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ اس ٹائم حیران ہو جاتا ہے جب وہ وانیہ کو دیکھتا ہے کہ وہ دودھ پلائی کی رسم کر رہی ہے، اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے اور سب حیران ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وانیہ روتی ہے اور کہتی ہے بہن کو کہ تم میری خاطر اپنی محبت کی قربانی کیوں دے رہی تھی۔ اس طرح ہانیہ کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اپنی زندگی میں۔
آج اگر وانیا ان دونوں کا احساس نہ کرتی تو یہ دونوں نہ مل پاتے، اور ادھر اس کی بہن وانیا اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھی ہے، آنکھوں میں آنسو بھی ہیں اور سکھ بھی ہے۔ اس دن اسے سمجھ آیا کہ اصلی خوبصورتی رنگ میں نہیں، قربانی اور محبت میں ہوتی